السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الفرقان کا تعارف بیان ہوگا، پھر اس سورت کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سورۃ فرقان کا تعارف۔ سورۃ فرقان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 6 رکوع، 77 آیتیں، 892 کلمے اور 3730 حروف ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت لفظ الفرقان مذکور ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ فرقان رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید، نبوت اور قیامت کے احوال کے بارے میں بیان فرمایا۔ نیز اس میں یہ مضمون بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا، اس کی عظمت و شان، اولاد اور شریک سے رب تعالیٰ کے پاک ہونے کا بیان کیا گیا۔ نمبر 2، بتوں کے مجبور اور بے بس ہونے کو واضح کیا گیا۔ اور نمبر 3، قرآن پاک پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کے اعتراضات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا۔ نمبر 4، قیامت کے دن کو جھٹلانے والے کافروں کی ہولناک سزا بیان کی گئی۔ نمبر 5، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، کفار کے اعمال ضائع جانے اور شرک کرنے کی وجہ سے ان کے نادم ہونے کا بیان کیا گیا۔ نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود، اصحاب الرس اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعات بیان کیے گئے کہ ان لوگوں نے بھی اپنے انبیاء علیہ السلام کو بہت ستایا اور اذیتیں دی، انہیں جھٹلایا اور ان کی نافرمانیاں کی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے کفار کے جھٹلانے سے غمزدہ نہ ہوں، یہ کفار کا پرانا دستور ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کی مختلف مصنوعات سے اس کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل قائم کیے گئے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے اور اس کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنے والے مومنین کی تعریف بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا ہے کہ جھٹلانے والوں پر عنقریب عذاب نازل ہوگا۔ سورۃ فرقان کی اپنے سے ماخذ سورۃ نور کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورۃ نور کی آخر میں بیان کیا گیا کہ زمین و آسمان اور ان میں موجود تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور سورۃ فرقان کی ابتدا میں زمین و آسمان کے مالک رب تعالیٰ کی عظمت و شان بیان کی گئی کہ وہ اولاد سے پاک ہے اور اس کی ملکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ نیز سورۃ نور میں 3 طرح کے دلائل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کیا گیا۔ ایک، آسمان اور زمین کے احوال سے، اور دوسری، بارش نازل ہونے، اولے برسنے اور برف باری ہونے سے، اور تیسری، حیوانات کے احوال سے، جبکہ سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی تمام مخلوقات کو بیان کیا گیا ہے، جیسے سائے کا پھیلنا، دن اور رات، ہوا اور پانی، جانور اور انسان، سمندروں کا بہنا، انسان کی پیدائش، نسبی اور سسرالی رشتوں کا تقرر،
6 دن میں زمین و آسمان کی پیدائش، عرش پر استوا، آسمانوں میں بروج، سورج، چاند اور اسی طرح کی دیگر چیزیں بیان کی گئی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ آئیے ہم آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک کا ترجمہ و تفسیر پیش کرتے ہیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے خاص بندے اور اپنے حبیب انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ اس کے ذریعے تمام جہان والوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر اس کے عذاب کا ڈر سنانے والے ہوں، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ آیت کے اس حصے میں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہونے کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، خواہ جن ہوں یا بشر، فرشتے ہوں یا دیگر مخلوقات، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کو عالم کہتے ہیں اور اس میں یہ سب داخل ہیں۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ علامہ علی خاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی تمام موجودات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، خواہ جن ہو یا انسان یا فرشتے یا حیوانات یا جمادات۔ آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور اس نے نہ اولاد اختیار فرمائی اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے،
اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، پھر اسے ٹھیک اندازے پر رکھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 5 صفات بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار نہ فرمائی، اس میں ان یہودیوں اور عیسائیوں کا رد ہے جو حضرت عزیز اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس میں بت پرستوں کا رد ہے جو بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ نمبر 4، ہر چیز کو صرف اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ نمبر 5، ہر چیز کو اس کے حال کے مطابق ٹھیک اندازے پر رکھا۔ آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، اور لوگوں نے اس کے سوا بہت سے معبود بنا لیے جو کسی شے کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود انہیں بنایا جاتا ہے، اور وہ اپنے لیے کسی نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہیں، اور نہ وہ کسی کی موت اور زندگی اور نہ مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو معبود خالق، مالک اور قادر ہونے میں یکتا ہے، بت پرست اس کی عبادت کرنے پر بتوں کی عبادت کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں، حالانکہ وہ بت ایسے عاجز اور بے قدرت ہیں کہ کسی شے کو پیدا ہی نہیں کر سکتے بلکہ خود انہیں بنایا جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ سے کوئی ضرر دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ ہی خود کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ کسی کو موت اور زندگی دینے کے مالک ہیں، نہ کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ مشہور اور معتبر تمام مفسرین نے نقصان دور نہ کرنے اور نفع نہ پہنچانے کا وصف بتوں کے لیے ثابت کیا ہے۔ کسی نے بھی اس سے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے مزارات مراد نہیں لیے۔ پھر زمانہ بعض لوگ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے مزارات مراد لیتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط اور قرآنی آیت کے معنی اپنی رائے سے گھڑنے کا مترادف ہے۔ بتوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیتیں انبیاء اکرام علیہ السلام یا اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہم پر چسپاں کرنا خارجیوں کا طریقہ ہے۔ مسلمان ولیوں کے مزارات کا احترام کرتے ہیں، پوجتے ہرگز نہیں۔ احترام اور پوجنے میں بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نیک توفیق، نیک ہدایت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب